بہت سے ممالک میں بچوں میں موٹاپا وبا کی طرح پھیل رہا ہے اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں 5 سال سے کم عمر کے 2 کروڑ 20 لاکھ بچوں کا وزن مقررہ حد سے زیادہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بھی بچے موٹاپے کا شکار ہیں۔ انگلینڈ کی اگر میں بات کروں آپ کے میں نے وہ جملہ آپ ہی کے لیے چھوڑا تھا کہ آپ ہی وہ بات عوام سے کیجئے گا۔ انگلینڈ کا شہر ہے لیورپول، وہاں کے محققین نے معلوم کیا ہے کہ موٹاپے اور ذہنی صحت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور جس میں بچپن کے دوران دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ موٹاپے کا شکار 7 سال کے بچے جب 11 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان میں جذباتی مسائل کے شکار ہونے کا خدشہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ 6 سے 12 سال کی عمر میں بچوں کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ماہر غذائیت ڈاکٹر نوشین عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ جو ہم بچوں کو موٹو موٹو کہتے رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ کھاتا پیتا رہے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے، بڑا کیوٹ لگ رہا ہے۔ ہاں تو یہ صحیح نہیں ہے کیا؟ دیکھو ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بچہ بہت موٹا تازہ نہ ہو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، ماؤں کو تسلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کتنی صحیح بات کی، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہمارا جو نیوٹریشن ہے اور ہمارا جو ایموشنل کنیکشن ہے وہ کتنا ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ وہی بچہ جب موٹو اینڈ یو نو دیر ڈفرنٹ نیمز، بلڈوزر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے بچوں کو، تو وہ ان کو ایموشنلی اتنا اپسیٹ کرتا ہے کہ وہ 12 سال تک دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے بہت ایموشنلی اپسیٹ ہیں اور وہ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے اور کھا رہے ہیں۔ اب بات کیا ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنی 4 سال کی پریکٹس ایز اے نیوٹریشنسٹ کہ جتنی پیرنٹس واک ان کرتے ہیں جن کے بچے موٹاپے کی طرف ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی ڈائٹ پلان پہ لگا دیا جائے 6 سے 12 سال کی عمر کے۔ تو وہ صحیح طریقے سے فالو ہو جاتا ہے بچے کا ڈائٹ پلان؟ بچے کو 12 سال سے پہلے میں کسی ڈائٹ پلان پہ نہیں ڈالتی۔ آئی جسٹ وانٹ کہ بچہ جو ہے وہ ایک لائف سٹائل چینج کی طرف جائے، کیونکہ دیکھیں بچہ ایک گروئنگ ایج میں ہے، ہم بڑے ریسٹرکشن کر سکتے ہیں، بچوں کو آپ ریسٹرکشن کریں گے تو ان کی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، بچوں کا موٹاپا یا بچوں کا وزن کا زیادتی جو ہے وہ ماؤں سے کتنا آتا ہے؟ ان میں ماؤں سے جینیٹک کی بات نہیں کر رہی میں، ویسے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ایک ٹرینڈ ہے کہ جب ماں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے ایک اولاد تو اس کے گھر والے آس پاس اس کو کہتے ہیں زیادہ کھاؤ، بہت کھاؤ، جتنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے بھی زیادہ اسے کھلاتے ہیں، پھر بعد میں وہ وزن جو اس کا اترنا ہوتا ہے وہ تو الگ مشکل ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، اور اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں شفا، اگر ماں بہت زیادہ ویٹ پٹ آن کر لے تو بچے کو بڑھنے کی جگہ نہیں ملتی، تو اس میں بچے انڈر ویٹ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سو ماں کی غذا جو ہے شوڈ بی اے بیلنس ڈائٹ تاکہ آنے والا بچہ جو ہے اس کی وزن آپ کے نارمل اس میں، یعنی کہ مائیں بھی اس جملے پر دھیان نہ دے جب لوگ کہتے ہیں تم تو لگ ہی نہیں رہی ہو، تمہیں تو لگ ہی نہیں رہا کہ تم ایکسپیکٹ کرتی ہو، کیونکہ جو وزن چڑھے گا بعد میں آپ نے خود ہی اتارنا اور لوگوں نے آپ کو مختلف ناموں سے تب بھی پکارنا ہے، لوگ تو کہتے رہیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا اب چیز آتی ہے کیا کیا جا سکتا ہے ڈائٹ۔ اچھا میں اس سے پہلے ایک چیز جو میرے ذہن میں تھی وہ یہ کہ ایک تو یہ بات ہم نے کی کہ بچوں کا جو سائیکولوجیکل کنیکشن ہے اپنے ویٹ سے وہ اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب بچوں کو مختلف القابات سے نوازا جا رہا ہے، لیکن اچھا وہ پارٹیسپیٹ بھی نہ کر پائیں گیمز میں دوسرے بچوں کے ساتھ، ایک یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ وہ انڈر کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو وہ القابات سے نوازنا لوگ چھوڑ دیں تو بھی کیا یہ مینٹل اور جو فزیکل ہیلتھ ہے ان کا آپس میں اس طریقے سے لنک ہے کہ وہ جاتے ہیں؟ دیکھو نا وہی بات جیسے شفا نے بات کی ہے، بچے ایکٹیو نہیں ہوتے، دے ڈونٹ فیل ایکٹیو، نہ ان کا فوکس ہوتا ہے، نہ وہ پڑھائی میں فوکس کر سکتے ہیں، لیتھارجک ایک ڈاؤن فیلنگ ان کو اوور کم کر جاتی ہے جو ان کی پڑھائی کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ان کی فزیکل لائف کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ان کی کو بھی، سوشل انٹریکشن کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا سب سے پہلا بات ہے ایز اے مدر یا ایز اے آپ گھر دیکھیں تو آپ نے بچے کو نا زیادہ وہ نہیں، آپ نے پورشن کنٹرول سے اس کا اچھا اب یہ سولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یس ایبسلیوٹلی، سولوشن پر آتے ہیں بھائی۔ اب یہ بچے جو ہیں جو کہ جن کے بارے میں آپ کہتی ہیں کہ ان کو ڈائٹ کسی قسم کی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ہیلدی لائف سٹائل اور ایک ہیلدی میل ان کی کیا ہونی چاہیے کہ جس سے وہ موٹاپے کی طرف بھی نہ جائیں، اور وہ کس ایج سے شروع ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھو 6 سے 12 سال کی عمر میں سے اپنے بچوں کو نا ان کا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنا، ان کو ڈائٹنگ پہ نہیں ڈالنا، دس از آر ٹیک ہوم میسج، ٹھیک ہے۔ اب ڈائٹ کیا کرنا ہے ماڈیفیکیشن؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب گھر میں کھانا پکتا ہے تو بہت زیادہ نہ پکائیں، پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دن کا دن ختم بھی ہو جائے، ویسٹ نہ ہو، اینڈ دین یو میک کڈز ایٹ، ٹھیک ہے، تو ان کا پورشن بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یا آپ وہ ان سے ریپیٹ بھی کرواتے ہیں، یس دوپہر کھلایا ہے تو شام کو دوبارہ کدو توری کھلائیں گے، یہ تو ابھی ختم کرو، یہ تو ختم ہونا چاہیے، تو ختم تو ہونا چاہیے نا وہ بچے، لیکن تھوڑا پکائیں نا، تھوڑا پکائیں، ایم یہ ہے کہ تھوڑا پکائیں یا ان کا جو پورشن ہے وہ اتنا ہو کہ وہ لے سکیں، ایگزیکٹلی یہ ہو گیا۔ اس کی اسنیکنگ، بچوں کا جو لنچ ہے وہ پلان کریں، مطلب ان کا جو ہوتا ہے لنچ باکس میں آپ نے رکھ دیا کہ ایک فروٹ کا پورشن رکھ دیا، ویجیٹیبلز اور ان کی کوئی جو ان کی پسندیدہ چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کو اس بات کا خیال دلانا ہے کہ کس وقت کھانا ہے بچے
اور کس وقت آپ نے روکنا ہے, ٹھیک ہے, کس وقت روکنا ہے, ہاں کس وقت روکنا ہے, جب بھوک آپ کو فیل ہوتا ہے, کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں بچوں کو, وی ڈونٹ لیٹ دیم فیل دیٹ فیلنگ کہ دے آر اسٹفڈ, ہم ان کو کھلائے چلے جاتے ہیں. نہیں تو ان کی نبلنگ کی بھی تو عادت ہوتی ہے, ادھر سے اٹھایا بسکٹ کھایا. اگر آپ بچے کو پیٹ بھر کے ایک ٹائم پہ کھلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نبل نہیں کرے گا. بچہ کھاتا ہی تب ہے جب اس کا پیٹ صحیح طریقے سے بھرا ہوا نہیں ہوتا, کیونکہ دے آر کانسٹنٹلی برننگ انرجی, ٹھیک ہے. تو اگر ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو وہ ٹائم لے کے اپنا کھائیں گے. ایز اے پیرنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, ان کی لائف اسٹائل کیا ہے, آج کل جو گیجٹ لائف اسٹائل ہے اس میں کچھ نہ فزیکل ایکٹیویٹی, اور آپ کو ایز اے پیرنٹ اس میں انوالو ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آئی ایم سٹنگ ہیئر اینڈ آئی ایم آسکنگ مائی چائلڈ جاؤ بیٹا جا کے ذرا ایکسرسائز کر کے, ہاں واک کر کے, بچہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اور بچوں کو نا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہیں پسند کیا ہے فزیکل ایکٹیویٹی میں. فٹ بال, کرکٹ, بھاگنا, یہ واک, یہ ایکسرسائز, یہ ہم بڑوں کا کام ہے. بچوں کو ایگزیکٹلی ان کے لیے اسپورٹس ہے, آپ نے اس چیز میں ان کو انڈلج کر, سائیکل, سوئمنگ. یس. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہم نے بچوں کا پنشمنٹ اور ریوارڈ میں کھانے کی انوالومنٹ نہیں رکھنی. او یو بہیو نہیں رکھنی. ہم کرتے ہیں نا, اچھا آج تم نے بہت اچھا بہیو کیا, باہر سے کھانا آ جائے, یو نو, اچھا پنشمنٹ ہے تم یہ نہیں کھاؤ گے, یو آر سپوز ٹو ایٹ دس, تم نے یہی کھانا ہے. یہ بہت کامن پریکٹس ہے ایز اے پیرنٹ ہمارے اندر. تو وی ہیو ٹو اوور کم دس تھنگ. یہ بیسکلی ہم بچے کا تو لائف اسٹائل ماڈیفائی کر رہے ہیں, اور ہم ایز اے پیرنٹ اپنے آپ کو بھی ماڈیفائی کر رہے ہیں, اپنی ڈیلنگ بھی بچے کے ساتھ ماڈیفائی کر رہے ہیں. کوکیز, کینڈیز, جنک فوڈ, پروسیس فوڈ, فاسٹ فوڈس رکھیں ونس اے ویک, کم. اچھا, اس میں بچوں کی کتنی انوالومنٹ ہونی چاہیے جب مائیں یہ پوچھتی ہیں کہ بتاؤ میرے بچے کیا کھاؤ گے؟ ہاں تو اچھی بات نہیں ہے, یہ ان کو چوزی یا پکی نہیں بنا دیتا. دیکھو کیا کھاؤ گے, ٹھیک ہے, یہ ہم بھی پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے, لیکن آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ کھانے میں کیا ہے, پہلے یہ بتا دیں. مطلب ان کو آپشن دے دے کہ تم کدو, بھنڈی اور توری میں سے کیا کھاؤ گے. خوفناک نام نہ لو, بچہ کچھ بھی نہیں کھائے گا. ایڈ سم میٹ ٹو اٹ نا, قیمہ ہے آلو کے ساتھ ہے, اچھا ایسا ہے کوئی مطلب چکن ہے, تو اس طریقے سے یو نو ایڈ سم سبزی ٹو اٹ. بچوں کو اس طریقے سے آپ کو ریوارڈ کرنا پڑتا ہے, ہمیں بہت ڈفرینٹ طریقے سے ان کی ڈائٹ کو اپروچ کرنا پڑتا ہے, ورنہ telling a child that you're going on a diet induces depression. بچوں کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے بچے مجھ سے بات کرنے سے انکار ہو گئے, ہیپیلی میرے کلینک میں انٹر ہوئے, اور جب وہ ڈیورنگ دا ہسٹری انہوں نے کہا ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. ناراض کیوں؟ کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ میں ان کا کھانا پینا سب روک دوں گی. ہاں, تو یہ بڑا سائیکولوجیکل. خوفناک لگتی ہیں آپ کلینک میں. اچھا ہی ہوا کہ ہمارے ناظرین آپ کو کلینک میں نہیں دیکھتے. بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کھانا پینا سب رک جائے گا اور ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا, اور ہمیں وہ بوائلڈ سبزیاں اور ویجیٹیبلز اور اس طرح کی چیزیں, تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا, چاول کا کتنا ہوتا ہے؟ دیکھو رشفا, میں نے کوئی بھی چیز نہیں روکی, چاول بھی دو, پورشن کنٹرول کرو, اس کے بعد ان کو چپاتی بھی دو, کیونکہ یہ ساری چیزیں بچوں کو بڑھنے کے لیے ضروری ہیں ان کے لیے. اچھا, آپ نے یہ کہا نا کہ آپ 6 سے 12 سال کی عمر کے جو بچے ہیں, ایج بریکٹ ہے, اس میں آپ منع کرتی ہیں کہ ڈائٹنگ نہ کرواؤ, اس کو صرف کنٹرول کر لو یا فزیکل ایکٹیویٹی انہینس کرائیں اس کی. میں چاہتی ہوں کہ آپ پیرنٹس کو اس کا نقصان بتا دیں کہ 6 سے 12 سال کے درمیان آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ڈائٹ نہ کروائیں. اچھا, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بچہ بڑھ رہا ہے اس کو مختلف مائکرو نیوٹرینٹس یعنی کہ منرلز, وائٹامن, سب چیزوں کی ضرورت ہے, اور میکروز یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ, چپاتی, چاول, پروٹینز یعنی دالیں اور گوشت, سبزیاں, اسینشل فیٹس, یہ پورا کمبینیشن ہو گیا. ٹھیک ہے, جب ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں نا شفا, تو ہم کاربوہائیڈریٹس کو کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ بیلنس نہیں رہتی. ٹھیک ہے, بچہ, اس کا دماغ, اس کی پڑھائی کا بوجھ ہے, گلوکوز کانسٹنٹلی سپلائی ہمیں چاہیے, بچے کی پڑھائی افیکٹ ہوگی, اس کا فوکس, اس کا کنسنٹریشن سپین, پھر مختلف قسم کی آئرن ڈیفیشنسیز, وائٹامن ڈی یہ سامنے آنے لگتی ہیں. تو یہ اس لیے بیسک اپروچ یہ ہے کہ ہم بچے کو اگر انٹل انلیس کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے تو ہم اس طرح ڈائٹنگ پہ نہیں. اچھا, اب یہ تو جو بچے کی ساری جو نیڈز ہیں انرجی کی اور فوڈ کی, وہ سب نیچرل فوڈ سے پوری ہو جاتی ہیں, یا ان کو پھر بہت سارے جو والدین ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ایکسٹرا گلوکوز دے دو, کوئی سپلیمنٹ دے دو, یہ کتنا ریکمینڈیڈ ہے؟ اگر آپ ان کو گھر میں, اگر آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ فوکس کر رہے ہیں اور بچے کو کوئی پچھلی نیگلیجنس کی وجہ سے ڈیفیشنسی, پھر تو بچہ آرام سے, جس میں ملک شیکس ہیں, آپ کے جوسز ہیں, فریش فروٹس ہیں, ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی بچوں کو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مینیج نہیں ہو رہا آپ کا لائف اسٹائل, تو کہیں نہ کہیں پھر آپ سپلیمنٹ دینا انہیں شروع کر دیتے ہیں, سو دیٹ وی کین اوور کم دیٹ ڈیفیشنسی.
وہ آگے چل کے نہ پرابلم ہمیں کرے. صحیح, ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بچوں کے لیے تو خاص سپلیمنٹس وہ ہو جو کہ ان کے لیے ہی اسپیشلی ڈیزائن کیے ہوئے ہو. بھوک کے انہینسرز بھی دیے جاتے ہیں تاکہ بچے کو بھوک لگے, سارا کچھ ہے. آپ کوشش کریں کہ اگر اس طرح نہیں, پھر کبھی کبھار ہم سپورٹ لیتے ہیں, لیکن موسٹلی میرا کوشش ہوتی ہے آرگینک فوڈ کے تھرو ہی ہم اپنی پرابلمس کو سالو کر سکیں. اچھا, اب یہ تو ہم نے ان بچوں کی بات کی ہے جو موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں یا جو بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول اوبیسٹی جن کی نہیں ہے. اب اگر ہم ان بچوں کی بات کریں جو کہ واقعی بہت مطلب سائز میں بھی بہت بڑے ہیں, وہ اپنے ایج کے 2-3 بڑے سائز پہنتے ہیں, زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, اسٹیمنا ان کا نہیں ہے, سانس پھول جاتا ہے کیونکہ وزن بہت زیادہ ہے, تو ان کا پھر کیا ہوگا؟ اور اگر ان کی بھی ایج 6 سے 12 کے درمیان ہو تو دیکھو شفا, اب اس میں جو آتا ہے نا, اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی میڈیکل کنڈیشن, تھائرائڈ وغیرہ, تھائرائڈ کا ایشو تو نہیں ہے, ارلی آنسٹ آف ڈائبٹیز تو نہیں ہے, یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو نہیں, ساری چیزیں دیکھنے میں آپ کو پتا ہے. اگر ہوتا ہے تو دین, کیونکہ اگر وہ لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہے جیسے آپ نے مینشن کیا, تو یہ موربڈ اوبیسٹی کی طرف جا رہا ہے جو آپ نے مجھے سینیریو, پھر اس میں وی ہیو ٹو ٹیک سم میڈیکل میجرز, جس میں ہم اگر یہ نہ ہو مسائل جو بیماریاں آپ بتا رہی ہیں, اور ویسے ہی صرف جنرل ٹینڈنسی ہی اوبیسٹی کی ہیریڈیٹری بھی ہوتی ہے بہت ساروں میں, تو آپ دیکھیے گا کہ جتنی میں نے چیزیں مینشن کی ہیں نا, اس میں موسٹلی ہم ایز اے پیرنٹ ہمیں موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ کسی اور طرف نہیں جا رہا, تو آپ ڈائٹری انٹرونشن اس کی کریں, مطلب اس کی لائف اسٹائل انٹرونشن کریں, آپ اس کو ہیلدی ایٹنگ کی ہیبٹس میں ڈالیں, تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں دودھ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے 1-2 مائیں ایسی دیکھی ہیں کہ وہ بچوں کو اسکم ملک پلا رہی تھی, اب کبھی کبھار کے لیے, یہ نہیں کہ پورا دن ان کا اسکم ملک, لیکن وہ کہتی تھی کہ بجائے ان کے ایک بچے کو دودھ پسند بہت تھا, تو وہ کہتی تھی یہ اتنا دودھ پیتا ہے تو میں اس کو چاہ رہی ہوں کہ میں ہر وقت اس کو فل فیٹ ملک نہ دوں, تو میں اس لیے اسکم دیتی ہوں. یہ کتنا ٹھیک ہے؟ اگین امبیلنس چیزیں آپ مجھے بتاؤ ہاؤ لانگ ایک چیز آپ لے کے چل سکتے ہو. اب نارمل ملک میں جو ہمارا ملائی اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے جو اسکم میں نہیں ہوتا, یہ بھی ذرا بتائیں. سب سے پہلے تو فیٹ کانٹینٹ ہے نا, فیٹ کانٹینٹ اسکم میں نہیں ہوتا اور آپ کے اس میں فل کریم ملک میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے, دیکھو ہر چیز اگر آپ دودھ بھی اتنا زیادہ دے, دیٹ از ناٹ ہیلدی نا. آپ نے بچے کو اگر 1 گلاس دودھ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کھاتا کچھ نہیں ہے تو میں دودھ ہی دے دیتی ہوں اور وہ پی لیتا ہے, بھینس ہی دے دیں, کوئی بکری لے کر دے دیں اس بچے کو. دیکھو آئی ایم شیور یہ آگے چل کے ان کو بہت سے, کیونکہ بچہ سالڈ نہیں کھاتا, پھر یو نو بچوں کو سالڈ کھانے کی عادت نہیں ہوتی, دے وانٹ ٹو ڈرنک, ایزی ایکسیس نہیں ہوتا ہے, تو ان بچوں کا پھر آپ دیکھیں جلدی سے بس کھایا اور دین دے آر بزی ان دیئر ورک, تو وہ جو ورک کیا ہے وہ, اور ماں کی بھی زندگی آسان چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ پورا جو اپروچ ہے وہ پیرنٹس سے لے کے بچوں, ایک پورا نا آپ کا ایک ایسا فیملی اپروچ آپ کو لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. ہیریڈیٹری جو اوبیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے, وہ ختم ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں اوبیسٹی ہے, تو آپ نے شروع سے ہی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچے جو ہے اس کو کھانے پینے میں آپ نے کیا چیزیں دینی ہے اور کیا نہیں دینی ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے وہ اس وقت جنک فوڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. پریزرویٹیوز کے ساتھ آپ کا جنک فوڈ ہے, اس کے علاوہ آپ کے کلرڈ جوسز ہیں, یو نو آل دیٹ. تو آپ نے ان چیزوں کو کٹ کرتے جانا ہے, آرگینک کی طرف جانا ہے. جتنا آپ آرگینک کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس یہ ہے کہ تازہ چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں, تو سب فروٹ اور سبزیاں, تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود ہی بچے کی, لیکن آپ کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. جو کہ فیملی ٹینڈنسی ہے تو پھر ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, یہ سب کچھ ارلی آنسیٹ ہو سکتا ہے اس میں, تو یہ کنٹرول ہو سکتی ہے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, بالکل نہیں, جینیٹک ہے تو اب یہ تو رہے گا. there is no excuse, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور آخر میں یہ چیز کہ سب گھر والوں کے ساتھ بچے کا کھانا کتنا ضروری ہے, لائف سٹائل چینج کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو اکیلے کھا لیتے ہیں اور پھر پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں, یا بہت سے ایسے ہیں جو ان کو مائیں پہلے بعد میں کھلاتی ہیں اور خود پہلے کھا لیتی ہیں. تو میں نے کیونکہ یہ 2 بچے اس قسم کے دیکھے, بالکل کہ ان کی بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے. بڑے آبزرو کر رہی ہیں آپ آج کل, میں نے یہ نوٹ کیا 2 بچے تیاری کر کے, اور اس سیگمنٹ میں تو ویسے ان کی ڈاکٹر جو ہے آدھی مجھ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو نہیں پتا ہے, یہ تو روشین کو دیکھ کے مجھے کچھ ہو جاتا ہے. بالکل, یہ تو تقریباً ڈاکٹر تقریباً تو ہٹا دیں. تو یہ دراصل میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مائیں خود کو فارغ کرنے کے لیے یا خود آرام سے بیٹھ کے کھانے کے لیے بچوں کو پہلے کھلاتی ہیں, اور پھر بچے ساتھ دوبارہ دسترخوان پہ فیملی ٹائم کے لیے یا اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل پہ, اور پھر وہ ان کی پلیٹ میں تھوڑا سا چاول ڈال دیں گی, تھوڑے نوڈل اٹھا کے ڈال دیں گی, چکن کی بوٹی ڈال دیں گی. تو یہ ریپیٹیشن ہو گئی ایک ہی میل کی. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جو مائیں ہوتی ہیں, دے ڈونٹ وانٹ اینی مطلب بیچ میں انٹروین کوئی نہ کرے, سمجھ رہے ہیں, یو نو دی جوائنٹ فیملی اینڈ آل, تو بچے کو الگ سے کھلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ فیملی ٹائم بچے کو کریں گے نا, تو
دیٹ از بیٹر. آپ کی نظر رہے گی بچے کے پورشن کنٹرول پہ. تو اگر آپ مل کے ماں باپ, چلیں فادر تو نہیں ہے دن کے ٹائم, ماں بھی ہے, تو وہ بچوں کو ساتھ بٹھا کے کیپ این آئی آن دیئر پورشن, اینڈ دیٹس اے گڈ پریکٹس. آپ ایٹ لیسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے بچہ کیا کھا رہا ہے, کیا پلیٹ میں ڈال رہا ہے, تو وہ آپ کا انڈر سپرویژن رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا.